نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے پاک امریکہ تعلقات ترجیحات۔ کالم نگار ہیں محمد مہدی اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ سر دست یہ طے شدہ امر ہے کہ امریکہ دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ ہے اور طاقتور ہونے کی وجہ سے اپنی منمانی کرتا پھرتا ہے۔ اس لیے جب بھی ادھر کوئی سیاسی تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے تو اس کے اثرات لا محالہ پاکستان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ٹرمپ کا امریکی منصب صدارت پر دوبارہ سے فائز ہونا اس اعتبار سے مناسب ہے کہ دنیا ان سے اور وہ دنیا سے نبرد آزما ہو چکے ہیں اور پھر ایک صدارتی مدت کے بعد وہ دوبارہ صاحب اقتدار بن چکے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ گزشتہ چند اشروں سے پاک امریکہ تعلقات میں ایک بہت ہی اہم حصہ افغانستان کے حالات ہیں، اور یہ بھی اظہر من الشمس ہے کہ ٹرمپ اپنی سابقہ مدت میں پاکستان سے خوش نہیں تھے۔ اول تو ان کا رویہ بہت سرد تھا اور اسی سرد رویے کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب ہو گئے تھے کہ عمران خان حکومت نے بغیر کوئی قومی مفاد حاصل کیے افغان طالبان سے امریکہ کا معاہدہ کروا دیا تھا، اور پاکستان اس کے نتائج بڑی بری طرح سے بھگت بھی رہا ہے۔ ٹرمپ کے تجربہ کار ہونے کی وجہ سے یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس خطے کے حالات سے واقف نہیں ہوں گے۔ ابھی حلف برداری کی تقریب سے قبل انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں جو خطاب کیا ہے اس میں افغانستان کا ذکر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے حوالے سے یہ تصور بہت مضبوط ہے کہ بائیڈن دور حکومت میں جس انداز سے امریکہ نے افغانستان سے انخلا کیا اور ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ جس کی مالیت کم و بیش $7 ارب تھی وہیں پر چھوڑ دیا۔ ٹرمپ اس طریقہ کار کے سخت ناقد ہیں اور انہوں نے اپنی تقریر میں یہ واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان کو جو مالی مدد میسر آتی ہے اس کو اس سے مشروط کیا جائے کہ وہاں سے امریکی ہتھیاروں کو برآمد کر کے واپس امریکہ کے حوالے کیا جائے، کیونکہ ہتھیاروں کا یہ بڑا ذخیرہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور اس میں دلچسپ ترین امر یہ ہے کہ اس معاملے کے حوالے سے پاکستان کا بھی یہی موقف ہے۔ کچھ عرصہ قبل میں ایک فوجی ورکشاپ کا حصہ تھا تو مجھے اس ورکشاپ میں شریک ایک فوجی نے بتایا کہ دہشت گردوں کے پاس اتنا جدید اسلحہ موجود ہے جو پاکستان کے کسی ادارے کے پاس موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نائٹ ویژن آلات سے لے کر M4 رائفل تک کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ابھی جو ایک امریکی خاتون کی سربراہی میں پاکستان میں وفد آیا ہوا تھا، خبر ہے کہ پاکستان نے اس کے سامنے اپنا وہی موقف ہتھیاروں کے حوالے سے رکھا ہے جو خود صدر ٹرمپ کا بھی ہے۔ پھر صدر ٹرمپ کی آمد پر چاہے کہیں بھی خوشیاں منائی جائیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ لمحہ موجود تک یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی حکومت قائم ہے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل بھی امریکہ میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں بھی افغانی ملوث تھے، اور اس قسم کے واقعات رائے کو پختہ کرنے میں بہت کلیدی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ٹرمپ کے موقف کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہمیں اگر معاملات کو بہتر کرنا ہے تو اسی نوعیت کے مشترکات کو تلاش کرنا بلکہ بہت بار تو تخلیق کرنا ہوگا۔ جذباتی گفتگو اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ سال بھی تنہا امریکہ کو ہی پاکستان کے ایکسپورٹس $12 ارب تھیں، جبکہ امریکی اتحادی ممالک کو ایکسپورٹس $10 ارب تھیں۔ یہ کل ملا کر $22 ارب کی کثیر رقم بنتی ہے۔ پھر ہم معاشی بحالی کے لیے IT سیکٹر کو کلیدی اہمیت دے رہے ہیں تو ان پروڈکٹس کی سب سے بڑی منڈی امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک ہی ہیں۔ صرف اس حقیقت کو ہی سامنے رکھا جائے تو امریکہ میں چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، ہمیں اس سے بہتر تعلقات قائم رکھنا چاہیے۔ حالانکہ اب پاکستان کی عسکری ضروریات ان ممالک سے پوری نہیں کی جاتی ہیں، اور پاکستان بجا طور پر اس شعبے میں چین اور روس سے راہ و رسم بڑھا رہا ہے، اور چین سے تو متعدد دفاعی شعبوں میں بھرپور تعاون ہو رہا ہے۔ امریکہ کی اس خطے میں اور پاکستان کے حوالے سے کیا ترجیحات ہوں گی، اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت تک کا انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ نئے امریکی سفیر اسلام آباد میں متعین نہ کر دیے جائیں۔ امریکی سفیر تبدیل ہو چکے ہیں، اور اگر اس بار کسی کیریئر ڈپلومیٹ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ امریکہ فی الحال اس خطے اور پاکستان کے حوالے سے کوئی بڑے عزائم نہیں رکھتا ہے۔ تاہم اگر امریکہ نے کسی ایسے شخص کو سفیر نامزد کیا یا کوئی خصوصی نمائندہ اس خطے کے لیے نامزد کر دیا جو کیریئر ڈپلومیٹ نہ ہوا اور اس کا اس خطے اور پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے
کوئی خاص نقطۂ نظر ہوا تو اس کی سوچ کے اثرات لامحالہ ضرور مرتب ہوں گے، اور پاکستان میں پالیسی سازوں کو اس پر بہت گہری نظر رکھنا ہوگی، کیونکہ پاکستان سے تعلقات میں چین بھی آتا ہے اور پاکستان انڈیا کشمکش سے صرف نظر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ انڈیا کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، در حقیقت یہ تسلیم کر لینا ہے کہ ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم امریکی پالیسی سازوں کو اپنی بات سمجھا سکیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان آج بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ امریکی پالیسی کو یک طرفہ ہونے سے روک دے۔